بات یہ ہے کہ بحیثیت قاضی آپ کیسے دیکھتی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبوں کی حمایت میں برابر بولنے والا، ستمگر کے مقابل ہے وہ پیغمبر بولنے والا، اور عرب کے سب فصیحوں نے خطیبوں نے کہا سن کر نہیں دیکھا جہاں میں آپ سے بہتر بولنے والا، اور جنہیں تصدیق کی خاطر عدو لایا ہے مٹھی میں، گواہی دیتا ہے ایک ایک وہ کنکر بولنے والا، گواہی دیتا ہے ایک ایک وہ کنکر بولنے والا۔ بحیثیت قاضی، قاضی کون ہوتا ہے؟ قاضی وہ منصف، وہ فیصلہ کرنے والا، وہ حاکم جو تمام تر بندشوں کو توڑ کر کسی بھی قسم کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر حق بجانب فیصلہ سنا دے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بحیثیت قاضی دیکھتے ہیں تو چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ میں جا بجا ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جب نمونے کی حیثیت سے سراپا نمونہ ہم جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بحیثیت قاضی دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو قریش کا قبیلہ بنی مخزوم، ایک عورت کہ جو چوری کرتی ہے، اور جب وہ چوری کرتی ہے تو اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ جو قبیلہ قریش بنی مخزوم ہے، جتنے بھی قبیلے کے لوگ ہیں وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا تو یہ تو ہماری شرافت پر بات آ جائے گی۔ کیا کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے حد محبت فرماتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں اور سفارش کریں کہ تاکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس فیصلے کو واپس لے لیں یا یہ فیصلہ نہ سنائیں، ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں یا سفارش کو قبول کر لیا جائے۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراضگی کا معاملہ فرماتے ہیں اور سخت برہم ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے آپ کا عدل و انصاف، یہ ہے آپ بحیثیت قاضی۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب صادق و امین مانتے ہیں، تمام لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، یعنی آپ کو مانا جاتا ہے، آپ بہترین منصف ہیں، بہترین قاضی ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اب دیوار وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر حجر اسود کو جو ہے نا وہ نصب کرنا ہے، لگانا ہے۔ اب جتنے گروہ، جتنے قبائل، جتنے قبیلے شامل ہوتے ہیں نا ان سب میں لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے کی نوبت آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی نوبت ہوتی ہے کہ شاید خون خرابہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرو جتنے لوگ ہیں سب میں سے کوئی ایک جج مقرر کر لو۔ تو سب کہتے ہیں بھئی ایسے کیسے کسی کو جج مقرر کیا جائے، کسی کو قاضی بنا لیا جائے؟ تو ایک اور مشورہ آتا ہے کہ اگلی صبح فجر کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے جو شخص اندر آئے گا وہی ہمارا جج ہوگا، اسی کو ہم اپنا منصف اور قاضی مانیں گے۔ پوری رات بے چینی اور اضطرابی میں، بے قراری میں گزر جاتی ہے، اگلی صبح ہوتی ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ اب باب بنی شیبہ سے کون داخل ہو رہا ہے؟ صادق و امین داخل ہو رہے ہیں، وہ داخل ہو رہے ہیں کہ جو سرور کون و مکان والی دو جہاں آپ آتے ہیں، اور تمام لوگ جو ہے نا بول اٹھتے ہیں کہ ہم انہیں صادق و امین مانتے، یہ ہمارے لیے بہترین قاضی ہیں، ہم ان سے فیصلہ کروانے میں اپنی جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں، خوش اسلوبی سمجھتے ہیں، اور ہم اس پہ خوش ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طور پر قاضی ہیں، کیسے قاضی ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک چادر لاؤ، حجر اسود کو اس میں رکھتے ہیں، تمام گروہ کے سرداروں کو بلاتے ہیں کہ کونا پکڑاتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں جہاں حجر اسود کو تعمیر کرنا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور اس دیوار پر نصب کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیگر ایسی مثالیں جو بحیثیت قاضی جن کو شاید نہ کیے جائے لیکن آپ نے کر کے ایک مثال قائم کی کہ ضرورت پڑے تو ایسے کام انجام دیے جائیں کہ جس سے آپ کو آگے فائدہ ہو۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا جاتا ہے، شرائط رکھی جاتی ہیں، مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں لیکن آپ قبول فرماتے ہیں، اور چشم فلک فتح مبین کی صورت اس منظر کو دیکھتی ہے۔ فتح مکہ پر آپ معافی جو ہے آپ اعلان کر رہے ہیں اور لوگ جوق در چوق اسلام کو قبول کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر یعنی کہ اگر دشمن کے دل میں گھر کرنا ہے نا تو کس انداز میں کرنا ہے کہ قید سالی ہوتی ہے، 500 اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور دشمنوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ یہ بحیثیت قاضی
آپ کا کردار اور آپ کا جو منصفانہ رویہ، آپ کا عدل و انصاف ہے، یہ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح ہم عدل و انصاف کریں گے تو یقیناً پھر ہم بھی کامیاب اور سرفراز رہیں گے. ماشاء اللہ.